اچھا، اخلاقی طور پہ ہم دن بدن گرتے جا رہے ہیں، تو اس میں ایسی شرمناک جو واقعات سامنے آئے ہیں، اس میں زینب کیس سے لے کر کراچی تک، باغ تک، اور پھر مینار پاکستان لاہور کا واقعہ ہے، تو یہ سارے اس طرف اشارے ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے اخلاقی طور پہ پستی کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ اس صورتحال پہ قابو پا سکتی ہے؟ یہ گورنمنٹ نہیں پا سکتی، یہ سماج کرتا ہے یہ کام. حکومت کا کام ہوتا ہے قانون بنانا. قوانین ہمارے پاس ہیں، وہ پہلے سے موجود ہیں. یہ سماج نے طے کرنا ہے. ہمارے سماج میں یہ ہوتا تھا کہ کسی وقت ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا یا ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر راہ چلتی کسی خاتون کو کسی نے پریشان کیا تو وہ خاتون کھڑی ہو جاتی تھی اور 100 بندے اس کی مدد کے لیے آ جاتے تھے. اب لوگ ہو گئے لا تعلق. جی. اگر کسی خاتون کو کوئی ایک بندہ ہراساں کر رہا ہے اور وہاں سے دیکھنے والے گزر رہے ہیں تو گزرتے چلے جائیں گے، لا تعلق ہو گئے. اور جب وہ لا تعلق ہوئے تو وہ جو کچھ وہ کر رہا ہے ایک فرد، وہ اس میں بے باک ہو جاتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. اس کو دیکھ کے اس کے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہوئے. تو سوسائٹی کے اندر اس طرح سے یہ جو بے باکی ہے منفی رویوں کی، اس میں اضافہ ہوا. جی. اور حکومت کا میں نے جس طرح سے بتایا کہ قوانین اس کے پاس ہیں، ان قوانین کا نفاذ ہونا ضروری. مثلا ہماری پولیس جو ہے، پولیس پہلے پارکوں میں اس طرح سے جاتی تھی اور دیکھتی تھی وہاں پہ اگر کوئی لڑکا لڑکی بیٹھے ہیں تو وہ پوچھتی تھی. جی. اور اس پوچھنے کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ لوگ محتاط رہتے تھے. یہ کیسز ہوتے تھے اس طرح سے بھی، لیکن بہرحال اس سے ایک ڈر تھا. اب اگر کسی پارک میں آپ صبح کے وقت چلے جائیں، صبح سے مراد وہ ہے جب اسکول کالج کا ٹائم ہے، اس دوران چلے جائیں، آپ کو جگہ جگہ وہاں پہ لوگ نظر آئیں گے، لڑکے لڑکیاں. اور پولیس کو چونکہ آرڈر ہے کہ نہیں کسی کو چھیڑنا، پریشان کرنا، تو اس سے مراد کیا ہے کہ ریاست خود حوصلہ افزائی کر رہی ہے. جی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ قانون تو موجود ہیں، ان کی عملداری بنائی جائے یقینی، اور سوسائٹی کو ذمہ دار کردار ادا کرے. سوسائٹی کا ہر فرد اسے جہاں پہ اپنے حلقہ اثر میں اپنے ارد گرد ایسے واقعات نظر آئیں تو اگر وہ اس پہ ریئیکٹ کرے تو میرا خیال ہے یہ کم ہو جائے چیزیں. جی. عوام کی خوشحالی کے لیے اس حکومت کی طرف سے کیا خاص اقدامات کیے گئے ہیں؟ انہوں نے عوام کی خوشحالی کے لیے کیا کہ ایک یوتھ انویسٹمنٹ اسکیم لے کے آئے کامیاب جوان کے نام کے ساتھ. پھر قرضے دیے انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو بے گھر ہیں ان کے لیے قرضے ہم اناؤنس کرتے ہیں. لیکن وہ اس کی شرائط اور طریقہ کار اتنا کڑا رکھا گیا کہ عام آدمی پہنچ نہیں پا رہا وہاں پہ. اسی وجہ سے یہ 3 سال کے اندر ہمیں چند لوگ ہی نظر آتے ہیں کہ جنہیں فائدہ ہوا ان اسکیموں کے ساتھ. تو یہ شاید ان کے پیش نظر یہ تھا کہ کہیں پیسہ کھایا نہ جائے، کرپشن نہ ہو جائے. تو اس ضمن میں زیادہ کرتے کرتے کچھ سخت چیزیں شرائط رکھتے ہوئے ایسی ہو گئی ہیں کہ لوگ اسے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. تو اناؤنس گورنمنٹ نے کر دی لیکن لوگوں تک وہ پہنچ نہیں رہی چیزیں. اب وہ پہنچانے کے لیے جب تک یہ وہ ہرڈلز ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ان کی اسکیموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں، جس کا کچھ فائدہ ہوا وہ کرونا کے دوران احساس پروگرام کا تھا. انہوں نے 200 ارب روپے رکھے اس پہ، اور اس سے یہ ہوا تھا کہ لوگوں کو سبسڈی دی گئی. میرا خیال ہے کہ ہر کاروباری آدمی کو اس کا تجربہ ہوا کہ جو یوٹیلٹی بلز تھے خاص طور پہ بجلی کے، وہ بلز جو تھے کچھ ماہ معاف کیے گئے یا وہ کم کر دیے گئے. وہ پیسے گورنمنٹ کی خزانے سے باقی جاتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کیونکہ کاروبار بند ہوئے ہیں تو کوئی جنریشن تو ہو نہیں رہی ریونیو کی، تو یہ بندہ کہاں سے دے گا. تو یہ کچھ سہولیات دی. پھر انہوں نے کچھ لوگوں کو جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا، کچھ وہ جو ایک طریقہ کار تھا ان کا، وہ آئیڈینٹیفائی جتنے لوگ ہوئے ان کو راشن دیا، کچھ سہولیات وہ دیں 200. بس اس حد تک کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ جو ہوتا ہے کہ قوم کو بدلنا، وہ ہمیں نظر نہیں آیا کہ معاشی اتنی بڑی کوئی انقلابی تبدیلی آئی ہو. دوسرا، حکومت کے جو اقدامات ہیں معاشی، ان کو ایک دھچکا کرونا نے بھی پہنچایا، اور پوری دنیا میں ظاہر پہنچا. لیکن اس گورنمنٹ کو اب وہ 2 سال ہو گئے کرونا سے لڑتے ہوئے، تو 3 سال میں سے 2 سال تو اس طرف نکل گئے، تو آپ عمل درآمد کیا کرواتے ہیں. ہاں یہ ہے اب اگلا 1 سال ہے ان کے پاس. کہنے کو 2 سال ہیں لیکن 1 سال ہے ان کے پاس. 1 سال کے اندر یہ کچھ کر سے تو شاید انہیں کچھ ہمارے لوگوں کو مل جائے، ورنہ
ان کا یہ ڈسکریڈٹ پہ رہیں گی چیزیں یہ. اور شجرکاری مہم کے حوالے سے کتنا بجٹ مقرر کیا گیا ہے، اور یہ جو باغ اسموک بھی آ رہی ہے تو اس حوالے سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں؟ شجرکاری پہ انہوں خاصے پیسے لگائے انہوں نے، اور میرا ذاتی ایکسپیرینس جو میں نے پورے پاکستان میں پھر کے دیکھا ہے، سب سے زیادہ جو شجرکاری وہ خیبر پختونخوا میں ہوئی. اسی طرح سے زیتون کا پلانٹیشن ہو رہی ہے. زیتون کی پلانٹیشن کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ ہم جس طرح کی زیتون لگا رہے ہیں لے رہے ہیں اس پہ پھل بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ نہیں دیکھا جا رہا. ذاتی طور پہ یہ ایکسپیرینس ہے میرا، یہ جو میں باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں. اس میں زیتون وہ لگوائی جا رہی ہے وہ سستی لے کے کہ جس پہ پھل نہیں آتا، جنگلی زیتون ہے وہ لگا دیتے ہیں. اب وہ 6-7 سال کے بعد جب درخت بنے گا، جب پھل والا آئے گا ٹائم، پھر پتہ چلے گا کہ یہ تو فضول ہے کام. تو یہ کچھ مس مینجمنٹ بھی ہے. پروگرام کے آخر میں آپ سے کہوں گی کہ آپ میڈیا اسٹوڈنٹس کو کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میڈیا اسٹوڈنٹس کے لیے یہی ہے کہ اب میڈیا میں اس طرح سے جابز نہیں ہیں جیسے کہ وہ سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ میڈیا پڑھ کے ایجوکیشن لے کے وہ آ جائیں گے اور یہاں پہ آتے ہی یہاں تو کیمرے کے سامنے بیٹھیں گے یا کوئی بڑے رپورٹر بن جائیں گے. ایسی نہیں ہے. میڈیا کے پروڈکٹ جو ہیں اب ان کی شکل تبدیل ہو گئی ہے. وہ قدیم شکل ہے کہ آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیں، کیمرے کے سامنے بیٹھیں یا لکھ رہے ہیں یا اخبار پہ کام کر رہے ہیں. نئی شکل ڈیجیٹل میڈیا ہے، وہ آپ کے اپنے موبائل میں بھی ہو سکتا ہے. وہ پروڈکٹ آپ یوٹیوب پہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، فیس بک پہ کوئی آئیڈیا آپ شیئر کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے کسی نئے آئیڈیا پہ کام کریں، نئی راہیں تلاش کریں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں بے شمار بزنس ہے، اس کا بہت بزنس ہے، اور کئی ممالک ہیں وہ جو اپنی آبادی سے زیادہ کما رہے ہیں وہاں پہ. تو میرا خیال ہمارے جو میڈیا اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا انوویٹیو ہونا پڑے گا، روٹین سے ہٹ کے انہیں کام کرنا پڑے گا، پھر ہی اس شعبے میں وہ آگے بڑھ سکیں گے. جی سر، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا. اور اگلے پروگرام میں ہم نیکسٹ کسی اچھے سے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.